नाज़रीन کرام 12 अप्रैल की सुबह खुश आमदीद कहते हैं जी। मौसम खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश हुई है, कल हुई थी, आज भी उसका असर है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन इस ठंड से डर भी लगता है कि बर्फ़ के तोदों ने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की हैं सियाचिन ग्लेशियर पर, और हमारे जवान आज भी उस बर्फ़ में दबे हुए हैं और शायद हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा सानिया है। हमारी एक पूरी फ़ौज की कंपनी जो है वतन के दफ़ा करते हुए एक ऐसी जगह पर जहाँ घास भी नहीं उगती और जिसको इंडियन फौजियों ने अपनी वकार का, इज्जत का मसला बना दिया है। दोनों मुल्कों में मामला तय भी हो गए हैं, लेकिन उसके वहाँ वो वतन की हिफाजत के लिए बैठे हैं और ठंडे फ़ज़ाओं में वो ज़िंदगी के दिन गुजारते हैं। लेकिन बहरहाल कुदरती आफात तो कुदरती आफात होती हैं और इस वक्त पूरी कौम की दुआएं भी उनके साथ हैं। और आदमी सोचता है कि ये बर्फ़ के तूफ़ान क्या कर सकते हैं। कभी बर्फ़ का तूफ़ान है, कहीं ज़लज़ले हैं और कहीं पानियों का ये तूफ़ान आता है, सामने आता है। इंसान कितना बेबस है, उसके बावजूद भी वो अपने रास्ते से नहीं हटता, उसको वही करता है जो उसे करना होता है। देते हैं एक वक्फा जी, वक्फे के बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन कराम, पहली खबर तो यही है जी, काबीना का इजलास हुआ है और काबीना का इजलास होना मामूली बात नहीं, बहुत अहम बात तो जिसकी जाती है कि काबीना के इजलास में की हमने कोई श्रीलंका को कर्जा देना फलाना ही। लेकिन बड़ा एजेंडा क्या था जिसकी लीड है आप सब अखबारों में, वो ये कि वज़ीर आज़म ने कहा मेरा बेटा मासूम है, इनोसेंट है, बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको मुकदमे पर फंसाया जा रहा है मूसा गिलानी को, और इसके सिवा कुछ नहीं है। बस ये है जी, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, हुआ ये है कि वो सबको मालूम है कि उनके बेटे पर इल्ज़ाम क्या है। इल्ज़ाम बड़ा छोटा सा है जी। इल्ज़ाम ये है कि 2 कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जिनके लिए कोई दवाइयों का कोटा तलब किया गया था। ये कोई एफेड्रीन नाम की दवा है जिसको इस्तेमाल किया जाता है खांसी के शरबतों के लिए। 500 किलोग्राम से शायद ज़्यादा कोटा उसका दिया नहीं जाता, यहाँ कोई 10-10 हज़ार या 9-9 हज़ार किलोग्राम का कोटा दे दिया गया। कहा क्या गया कि देखिए हमारे पास इराक से आर्डर आए हुए हैं और आर्डर हमने इराक में ये भेजने हैं, हमें फौरी चाहिए, उनको दे दिया गया। जब दे दिया गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने फ़ौरन फिर एक दरख्वास्त दी कि इराक के आर्डर कैंसिल हो गए हैं, अब हमें इन दवाओं को लोकल मार्केट में बेचने की इजाज़त दी जाए। चुनांचे लोकल मार्केट में बेचने की इजाज़त दे दी गई और उसके बाद ये पता उस वक्त चला कि ऑस्ट्रेलिया में एफेड्रीन नाम की वो दवा कहीं पकड़ी गई, तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान की मार्केट से हासिल की गई है। बस इंक्वायरी शुरू हो गई और उसकी ख़राबी ये है कि जैसे मैंने कहा कि पहले भी कहता रहता हूँ कि कफ सिरप इसलिए बैन किया गया, कुछ कोडीन मसलन जिनमें होती थी कि वो पी कर आदमी को नशा हो जाता था। जी एफेड्रीन है जो कि नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल होती है बहुत मामूली मकदार में, वो अगर हेरोइन या दूसरी चीज़ों में डाली जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए या वैसे ही इसकी पुड़ियाँ बना के बेची जाए तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक नशा आवर दवा साबित होती है, मंशियात में इसका शुमार होता है। तो गोया इन दवाओं की आड़ में जो केमिकल हासिल किया गया वो दरअसल मंशियात का एक था। चुनांचे नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जो है वो हरकत में आया। जब हरकत में आया तो मालूम हुआ कि जो दवाई का ठेका लेने के लिए जो साहब आए थे उनका ये नाम था और वो तो मूसा गिलानी के ये जो बेटे हैं वज़ीर आज़म के, उसके सेक्रेटरी थे। तो बात आगे चल पड़ी और मालूम हुआ कि खचनूद लिशारी ने भी इसमें दखल दिया था वज़ीर से, उनकी भी प्रमोशन होने वाली थी, उन्होंने भी उस पर साइन कर दिए या शायद वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना चाहते। मतलब एक सारा सामने आ गया। अब उनको तलब करते हैं तो वो कहते हैं हम कैसे आएंगे, हम क्या करेंगे। और रिजल्ट जो निकला कि आखिर उन्हें हाई कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ सब पोल खोल दिए गए। जो फौजी जो है ना, ख़ास तौर पर जब वो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, ब्रिगेडियर हो जाते हैं, तो ये फिर इनकी हुब्बुल वतनी कुछ ज़्यादा जाग उठती है। ये नहीं फिर सुनते देखते वज़ीर आज़म का बेटा। अब जब वो कर दिया गया तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने सभी के तबादले कर दिए जो इंक्वायरी कर रहे, जैसे करते रहे पहले भी। ज़फ़र कुरैशी और किस किस के तबादले उन्होंने किए सिर्फ चंद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उसमें उनका बड़ा बेटा इन्वॉल्व था
بڑا بیٹا کیا تھا، وہ ایک بڑی گاڑی لی تھی 1 کروڑ روپے کی، کیا حج کوٹے میں، حج سکینڈل میں انوالو تھا۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہے نا ایک عجیب و غریب ایک تباہ کن باتیں ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی، اب اس مسئلے پہ آ کے انہوں نے یہ کہانی گئی۔ اور کیبنٹ تک جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ فائٹ کریں، پبلک بھی فائٹ کرے۔ کیبنٹ نے ظاہر یکجہتی کی ہے، اس کام کی رکھی ہوئی کیبنٹ جی، اور اپنے مسئلے پہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جاؤں گا، ان مسئلے کو لے کے وہ کیبنٹ پہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم انڈر پریشر ہیں، آج ان کا مقدمہ بھی ہے حد تک عزت کا، اور وہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں سارے کے سارے اپنی آل اولاد کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب نام لوں گا خام خواہ بدمزگی ہوگی، سبھی کے نام آ رہے ہیں اس میں، کس کا نام نہیں آ رہا جی؟ اور کچھ اسکینڈل کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ معاملات یہ ہیں۔ اب میں مونس ثنائی کا نام لے لوں گا، لوگ کہیں گے حمزہ شہباز کا بھی تو ایک اسکینڈل دوسرا آیا تھا، وہ اور طرح کا اسکینڈل تھا، تو اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کس کس کا نام لیا جائے جی؟ سبھی اپنی اولاد کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جو حدیث میں ہے کہ اولاد فتنہ ہے، وہ یہی میرے خیال میں کہا جاتا ہے۔ جو انہوں نے کابینہ سے بھی وہی کہ دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے والی قصہ سنایا کہ میرے بیٹوں پہ الزام لگ رہا ہے، یہ غلط بات ہے، میڈیا عدالتیں لگائے بیٹھا ہے، اور جب تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا آپ میڈیا ٹرائل بند کریں اور یہ کریں تو سب بات یہ ہے کہ کیس اگر سٹرونگ ہوگا۔ اب اس نے حسین حقانی نے اگرچہ پاکستان آنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کس شخص کے لیے کہ جو اپنی ذہانتیں استعمال کرتا رہا اور آخر ایک دن اس پہ ایسے آئے کہ اس کے لیے اپنی وطن کی زمین بھی تنگ کر دی جائے، جبکہ اس کا دعویٰ بھی ہو کہ وہ محب وطن ہے۔ وہ بس یہی بات ہے نا جی، ہو سکتا ہے اس نے کام حب الوطنی میں کیا ہو، لیکن زیادہ چلاکیاں اپنے جامع سے باہر ہو کے جو بہت سے اقدام کرتے ہیں۔ بھئی ایک مثال یہ بابر اعوان کی دوسری مثال ہے، اس نے اپنی پارٹی کی خاطر کس طرح آگے جا کے بہت سے کام کیے، بہت سے خطرات مول دیے، اب کیا ہے؟ اب پارٹی بھی ڈسون کرتی ہے۔ تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ وزیر اعظم جو ہیں اب کابینہ کے پاس گئے ہیں اور کابینہ کے پاس انہوں نے دہائی دی ہے، باقی فیصلے پتہ نہیں کیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، کوئی سری لنکا کو قرضہ دیا ہے یا کیا کیا ہے، کچھ توانائی کے منصوبوں کی تصدیق ہے، وہ جو کانفرنس 2 دن پہلے کی تھی جس میں پتہ چلا تھا 8 بجے دکانیں بند کر دی جائے گی، ہفتے میں 2 چھٹیاں کر دی جائیں گی، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ طے ہو گیا۔ اس طرح تھوڑا طے ہوتا ہے، نہ کوئی انرجی پالیسی شارٹ ٹرم بنائی گئی ہے، نہ لانگ ٹرم، یہ کنزرویشن کی پالیسی ہے۔ اور 3 سال کے بعد دوبارہ آپ آئے ہیں اور وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا۔ اللہ رحم کرے۔ اور نواز شریف اس لیے شاید کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا ایک ایک دن بھاری ہے، جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرا لیے جائیں، لیکن پارٹی پر تو میں گفتگو نہیں کر رہا تھا، میں تو صرف یہ کابینہ کس اجلاس پہ گفتگو کر رہا تھا۔ اس میں اپوزیشن کا تذکرہ بھی آ گیا اور نواز شریف کی یہ بیان بھی آ گیا، وہ آج کل ایکٹیو ہوئے ہیں۔ انور بیگ صاحب ایک اس میں شامل ہوئے ہیں جی، اور بھی کچھ نام آ رہے ہیں، جنرل قیوم صاحب کے نام آ رہے ہیں، شاید کسی اور کے نام آ رہے ہیں۔ دیکھیں لوگ کس طرح کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ ایک نام اور تھا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جنرل قیوم صاحب تو اپنے دور میں رہے ہیں، ملٹری سیکرٹری رہے ہیں غالباً بے نظیر کے جی، اور اس کے بعد یہ اسٹیل مل کے چیئرمین رہے ہیں آپ کے، جی مشرف کا دور تھا، ایک پروفیشنل آدمی اپنے اپنے زمانے میں بہت سے کام کرتا۔ تو محمد علی درانی بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں جو غالباً سیٹر انور بیگ کے ہی جانے پر تو انہوں نے ساری باتیں کہی ہیں۔ انور بیگ صاحب کو مجھے اتنا یاد ہے کہ جی ہم تو ان کے نام سے واقف نہیں تھے، کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں نوائے وقت کراچی کا ایڈیٹر تھا کہ یہ تشریف لائے اور کسی نے کہا کہ یہ فلاں صاحب ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنا پورا تعارف کرایا، بیک گراؤنڈ بتائی کہاں کہاں وہ رہے ہیں، اور بتایا کہ اب وہ سیاست میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، کچھ سیاست میں آئیں گے، اور ان کی اس سے تاثر ایسے ملا کہ جیسے کہ حکومت ان کو ہیلپ کر رہی ہے۔ میں یہی سمجھا مشرف کے ساتھ ہی ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کو پیپلز پارٹی نے سینٹ کا ٹکٹ دے دیا۔ اچانک کیسے دے دیا مجھے نہیں پتا، آؤٹ آف دی بلو کہاں سے آ گئے، کیوں آئے، کیسے آئے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہاں بھی نہیں معاملہ بن رہا، تو وہاں سے اب آ کے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ اچھا باقی لوگوں کے نام تو الگ سے ہیں نا، محمد علی درانی تو اب بہاولپور صوبے کی تحریک چلائے بیٹھے ہیں، شاید بہاولپور اس علاقے میں کام کے لیے نون لیگ کے لیے وہ ایسٹ بن سکے۔ جنرل قیوم ایک اسٹیل مل کے چیئرمین کے طور پر ایک صاف انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے ٹینڈور کے لیے انہوں نے پروفٹ بھی لے کر آئے تھے، اس لیے ان کی تو داد الگ دی جا سکتی ہے اس کاموں کی، جیسا کہ بھی انہوں نے کیا، اور جون لے کر ان کو ہم آگے بڑھتے ہیں اور توسیع کرتے ہیں۔ یہ ساری خبریں ایک دم ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا فضل الرحمان صاحب ایز یوزول مان گئے ہیں، فضل وہ ہمارا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے نا جی، نیٹو کو سپلائی بحال کرو، اور دوسرے تو انہوں نے کہا موقف میں تو تبدیلی میں نے نہیں کی ہے،
لیکن یہ جو میں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا نا جی سلامتی کونسل کی کمیٹی کا، میں وہاں جا رہا ہوں، اور رضا ربانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ اپنے تحفظات کا اظہار کریں، ہم ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، شاید ایڈجسٹ کیے جائیں، شاید نہ ایڈجسٹ ہو پائیں، اور کم از کم یہ تو ہو کہ ڈیلیبریشن سب کے ساتھ ہوئی ہیں، پھر جو فیصلہ کیا جائے اس کے بارے میں یہ طے ہوا ہے کہ میجورٹی سے فیصلہ جو ہے اسی کو اب اصرار کیا جائے۔ ایک اتفاق رائے کا جو فیصلہ ہے وہ شاید اب پاسبل نظر نہیں آتا، یا مشکل نظر آتا ہے، یا ناممکن نظر آتا ہے۔ مسلم نون نے شمولیت اختیار کی ہے، لیکن اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مسودے کو اپنے پارٹی چیف کے پاس لے کے جائیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کیا فیصلہ۔ لگتا مجھے یہ ہے کہ اب یہ اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ آ گیا حکومت کے لیے۔ حکومت کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کو ایگری کریں، نیٹو کی سپلائی بحال کریں اور لوگوں کا غم و غصہ برداشت کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں، جتنی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہو سکیں، اتنا ہی اچھا ہے، اتنی ہی بہتری ہے، اور پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہماری جان چھٹی رہے تو بہتر ہے، اور اس جان چھٹی رہنے میں امریکہ بھی ناراض نہ ہو تو پھر اور کیا چاہیے؟ پھر تو بس اللہ کا احسان ہی ہے کسی پہ اگر ہو جائے کہ امریکہ بھی ناراض نہ ہو اور پاکستان کے عوام بھی ناراض نہ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہ کھیل کھیل رہے ہیں، مسلم لیگ والے بھی یہی چاہتے ہیں، سبھی کا یہی طریقہ کار ہے آج کل۔ اس کی اونرشپ کو لینے کو تیار نہیں ہے جی، یہی کہا جا سکتا ہے جی۔